ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله عز وجل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا وآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. بزرگان محترم، دین اسلام پر اپنی زندگیوں کو نچھاور کرنے والے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی
اور کبریائی صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے۔ اس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام۔ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس کی نعمتیں، جس کے فضل، جس کے کرم، جس کے احسانات ہم پر انگنت ہیں، بے شمار ہے، ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وہی رب العالمین ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے۔ وہی رب العالمین ہے جو جس کو چاہے صرف لڑکوں سے نوازے، جس کو چاہے صرف لڑکیوں سے نوازے، جس کو چاہے لڑکا اور لڑکیاں دونوں ملا کر کے عطا کرے، اور جس کو چاہے 5 بنا دے۔ وہی رب العالمین ہے جو رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کو لانے والا ہے۔ وہی رب العالمین ہے جو بن موسم کے بارش کو بھیجنے والا اور موسم کے ہوتے ہوئے بارش کا رخ کسی اور طرف کرنے والا۔ وہی رب العالمین ہے جس کی تعریف کرنے کے لیے، جس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اگر ہم اس دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لیں گے اور اس دنیا کے سارے سمندروں کے پانی کو انک بنا لیں، روشنائی بنا لیں، اور اللہ کی کلمات، اللہ کی حمد لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو یہ سارے درخت اور یہ سارا پانی ختم ہو جائے گا، مگر کبھی اللہ کی کلمات ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ ما نفدت کلمات اللہ۔ اس کے بعد درود و سلام ہو نبی پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، مذکور خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی چند آیتیں پڑھی اور ایک حدیث پڑھی۔ آیتیں یوں ہیں، اللہ نے کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن جہنمیوں کے چہرے پر، جہنمیوں کے چہروں کو آگ پر الٹ پھیر کیا جائے گا، وہ لوگ کہیں گے اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت کر لیتے اور رسول کی اطاعت کر لیتے۔ وقالوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا، وہ کہیں گے دنیا کے اندر ہم نے اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑے لوگوں کی، اپنے محلے میں رہنے والے اونچے لوگوں کی ہم نے اطاعت کی، فاضلونا السبيلا، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا وآتهم ضعفين من العذاب، اے ہمارے رب تو انہیں دگنا عذاب دے اور تو ان پر بڑی لعنت کو بھیج۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ومن یأبا، اے اللہ کے رسول بھلا آپ کا انکار کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ میرے محترم دوستو، اسی مناسبت سے آج کے جمعہ میں جو ہمارا موضوع ہے، موضوع یہ ہے انسان کی چند آرزوئیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کا تذکرہ کیا ہے، ان کی آرزو صرف آرزو بن کر رہ جائے گا۔ چند آرزوئیں ہیں، انسان مرنے کے بعد آخرت کے میدان میں پچھتائے گا، تمنا کرے گا، خواہش کرے گا ہم دنیا میں ایسا کرتے تو اچھا ہوتا۔ چند آرزوئیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، انہی باتوں کے مطابق چند باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ حق بولنے والا، حق سننے والا اور حق پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ محترم سامعین، سب سے پہلے جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی بات کو نہیں ماننے والے تھے،
اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے تھے، رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے تھے، جن کی زندگیوں میں من چاہی زندگی تھی، جنہوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے زندگی نہیں گزاری، جن کی زندگی میں، جن کی لائف میں زنا تھا، سود تھا، ماں بہنوں کی لائف میں بے پردگی تھی، جن کی لائف میں شرک تھا، بدعات تھے، رسومات تھے، گالی گلوچ تھا، الزام تراشی تھا، یعنی جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں گناہ کا کام کیے، وہ لوگ آخرت میں پچھتائیں گے۔ جنہوں نے رب کو راضی کرنے کی زندگی نہیں گزاری، وہ لوگ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے اور ایک طرف ان کی اپنے ایمان کی کتاب ہے، انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ کر کے اس کو ترجیح دی۔ ایک طرف ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز یہ تھی کہ آپ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا کیا کرتے تھے، رفع الیدین کیا کرتے تھے، معلوم ہے، مگر ہم عمل نہیں کرنے والے ہیں، یہ ہماری ہٹ درمی ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے قیامت کے دن، جس دن ان کے چہروں کو آگ پر الٹ پھیر کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، یہ کہیں گے یقول یا لیتنی اطعت اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کر لیتے، رسول کی اطاعت کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ آج موقع ہے قرآن کی ہر بات کو ماننے، آج موقع ہے رسول کی ہر بات کو ماننے، یہ نہ کہیں یہ حدیث ہے، الگ بات ہے، ہمارے امام یہ بولتے ہیں، اس کو ماننے والے نہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ کے سامنے حدیث آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ایسی ہے، آپ رکعت سینے پر باندھا کیا کرتے تھے، رفع الیدین کیا کرتے تھے، آپ ایسا کریں۔ آپ یہ نہ کہیں ایک طرف اللہ کے نبی ہے، ایک طرف ہمارے امام ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے محترم دوستو، ورنہ پچھتاوا ہوگا۔ ایک طرف قرآن مجید کو آپ رکھ رہے ہیں، ایک طرف اپنی کتاب کو رکھ رہے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید علماء کے لیے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 7 علوم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، آپ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، ورنہ قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ پچھتاوا کیا ہوگا؟ اس وقت کہیں گے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیتے، رسول کی اطاعت کر لیتے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جس بات میں اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے مطابق آپ رتی برابر دل میں گنجائش نہ رکھیں، اور اللہ کے نبی کی بات کو آپ کو ماننا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی بات کے خلاف آپ ذرہ برابر بھی اپنے دل میں کچھ گنجائش رکھ رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں، تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو آدمی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نبی کی بات کو نہیں مانتا ہے، نبی سے بحث کرتا ہے، نبی کی بات پر جھگڑا کرتا ہے، ایسے آدمی کو ہم وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم ایسے آدمی کو جہنم نصیب کر دیتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے محترم دوستو، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت ضروری ہے، ہر معاملے میں نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو جو راستے کے طبیعی سے تم کو بھٹکاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، اور ہم ہیں عقل نہیں رکھنے والے، ہم ہیں سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے فلاں مرید کا راستہ ہے، فلاں امام کا راستہ ہے، فلاں اپنے چاہنے والے کا راستہ ہے، فلاں ناپر کا راستہ ہے، ہم اس سے جڑ رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم دوستو، پچھتاوا ہوگا
ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ نے کہا خذوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ جو بات بھی، جو احکامات بھی تمہیں رسول دے فوراً لپٹ لو، پکڑ لو، عمل کر لو، اور جس بات سے تم کو نبی منع کر دے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ آیا یہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، بلا جھوٹ چلا، شک نہیں، شبہ نہیں، گنجائش نہیں، اور دل میں رتی برابر بھی کوئی خیال نہیں، چھوڑنا ہے چھوڑنا ہے، اللہ کا فرمان ہے چھوڑنا ہے، نبی کا فرمان ہے چھوڑنا ہے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کو دیکھیں، شراب پینے کے عادی ہیں، فرمان آیا، انس نے اعلان کیا اللہ کے نبی کی طرف سے، صحابہ سن لو، اليوم حرم الخمر، آج کے بعد سے، ابھی سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اس وقت شراب کے عادی ہیں، سارے صحابہ کرام نے بلا جھوٹ و چرا، بلا شک و شبہ، بلا گنجائش کے، بلا کچھ کہے، سارے صحابہ نے شراب کو شہر میں پانی کی طرح بہا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسی اطاعت ہمیں کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ اطاعت کی بات آتی ہے، رسول کی بات آتی ہے، نبی کی بات آتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب اب بیان کر رہے ہیں، اب بول رہے ہیں، ہمارے باپ دادا پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، چھوڑنے نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہوتا چھوڑنے، یہ رسومات غلط ہم کہیں نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ کیوں؟ مولوی صاحب نئی نئی باتیں بول رہے ہیں، کیوں چھوڑیں گے ہم؟ پہلے سے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، پچھتائیں گے جس دن کافر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیتے، رسول کی اطاعت کر لیتے۔ انہوں نے کہا وقالوا ربنا انا اطعنا صدقنا، ہم نے اطاعت کی، نبیوں کو چھوڑ کر کے، رسولوں کو چھوڑ کر کے ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، ہمارے جو بڑے بولا کرتے تھے ہم نے اس کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راہ راست سے گمراہ کر دیا۔ ربنا وآتهم ضعفین من العذاب، وہ لوگ اللہ کے سامنے کہیں گے الہ العالمین تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیجی۔ میرے محترم دوستو، کہنے کی بات یہ ہے، سب سے پہلے جو دنیا میں نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے ہیں، رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے ہیں، قیامت کے دن پچھتائیں گے، آرزو کریں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کافر لوگ، دنیا میں گنہگار لوگ اللہ کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا تو ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا۔ اللہ اکبر۔ خواہش ہوگی، ادھوری خواہش ہوگی، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، اب ہم ایمان والے ہو چکے ہیں، فعمل صالحا فرجعنا تو ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج، دوبارہ پیدا کر کے بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، انا موقنون، اب ہم یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ کہے گا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک آدمی کو ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اب ہماری طرف سے بات ثابت ہو چکی ہے۔ اللہ کا فرمان یہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جنات اور انسان سارے کے سارے لوگوں کو ملا کر کے میں جہنم کو بھرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، پھر کافر کیا کریں گے؟ فرشتوں کے سردار مالک کے پاس جائیں گے، سفارش کرنے کے لیے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک فرشتے اپنے رب سے سفارش کرو تاکہ وہ ہمارے معاملے میں فیصلہ کر دے۔ فرشتے انکار کر دیں گے، پھر وہ کافر جنتیوں کے پاس جائیں گے سفارش کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
او مما رزقكم اللہ قالوا ان اللہ حرمهم علی الکافرین. جہنمی کہیں گے جنتیوں سے ان افیدوا علینا من الماء، تم تو نیک انسان ہیں، تم تو نیک انسان ہیں، ہم پر پانی کو ڈال دو، گرمی زیادہ ہے، ان افیدوا علینا من الماء، ہمیں پانی پلاؤ یا ہمیں کھانا کھلاؤ. جنتی کہیں گے ان اللہ حرمهم علی الکافرین، یہ جنت کا کھانا پینا دوزخیوں کے لیے حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. اور آگے بڑھتے ہیں، یہ جہنمی لوگ جب فرشتہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کہ تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وہ کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس نذیر آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے یہ کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، اور ہم نے قرآن کو جھٹلایا ہے. ان کا عذاب یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے ہیں، رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ پر گناہ کیے ہیں، جن کی زندگیوں میں گناہ پر گناہ تھے، شرک تھا، توحید نہ تھی، بدعات تھے، رسومات تھے، سارے گناہ تھے، ان کو آخرت میں ان کے لیے پچھتاوا ہوگا. اور یہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں دنیا کے اندر رسول کی راہ پر چلا ہوتا، رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا، رسول کا راستہ سیدھا راستہ، رسول کا راستہ صراط مستقیم کو میں نے چھوڑا. اے کاش دنیا کے اندر مجھے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی اور میں رسول کی راہ پر چلتا. جو لوگ رسول کی راہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے رسول کے راستے کو چھوڑا ہے، ابھی وقت ہے، آئے توبہ کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے گڑ گڑائیں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں. اور آگے بڑھتے ہیں. اور وہ آدمی جو قیامت کے دن جس کی آرزو ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، وہ آدمی جو یہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش دنیا کے اندر میں کچھ نیک اعمال کر لیا ہوتا، میں دنیا کے اندر کچھ نیک اعمال کر لیا ہوتا. وقت گزر گیا ہے، انتخاب ہو گیا ہے، آخرت کے میدان میں پچھتا رہا ہے. اللہ نے نقشہ کھینچا یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں دنیا کے اندر کچھ تو اچھے اعمال کر لیتا. یہ میرے خالی ہاتھ ہیں، اس میں صرف گناہ ہے، یہ میرے خالی ہاتھ ہیں، اس میں صرف گناہ ہے، میرے اعمال کچھ اچھے ہوتے، اللہ مجھے جنت میں بھیجتا. اللہ تعالی نے نقشہ کھینچا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. رہا وہ شخص جس کو اس کا رزلٹ، جس کو اس کا نامہ عمل اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا. قیامت کے دن وہ آدمی کامیاب ہوا، وہ آدمی کامیاب ہوا، وہ آدمی کہتا ہے فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لوگوں پڑھو یہ میرا رزلٹ ہے، نامہ اعمال آج میں کامیاب ہوا. فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے حساب ملنے والا ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ آدمی اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا. قطوفها دانیہ، جنت میں جنت کے پھل اس کے قریب کر دیے جائیں گے. کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے. رہا وہ شخص جس کو اس کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
رہا وہ شخص جس کو اس کا رزق اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ آدمی جہنمی ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ آدمی جہنمی ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی میرا فیصلہ تمام کر دیتی۔ یا لیتہا لم اوت کتابیہ، یا لیتہا لم اوت کتابیہ، میرا رزق مجھے نہ دیا جاتا اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر، اس وقت افسوس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ آدمی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، آج مجھے میرا رزق نہ دیا جاتا اچھا ہوتا، موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی اچھا ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ دنیا کے اندر مالدار تھا، تکبر کرتا تھا مال کی وجہ سے، اکڑتا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں مالدار ہوں، میں روبدار ہوں، میری حکومت ہے، میں حاکم ہوں، میں صدر ہوں، میں فلاں ہوں۔ مال کی گھمنڈی تھی، مال کچھ کام نہیں آیا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت، میری سلطنت، میرا سلطان بننا ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں لوگوں کو ڈرا کر کے گرا کرتا تھا، میری عزت کرو، میں بڑا آدمی ہوں، میں صدر ہوں، میں فلاں ہوں، سب غائب ہو گیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا حکومت، میرا دبدبہ سارا کا سارا ہلاک ہو گیا۔ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں سے، اس آدمی کو پکڑ لو، جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر اس آدمی کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں پھینک۔ اللہ اکبر، اس وجہ سے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ آدمی مسکینوں کو کھلانے پر نہیں ابھارا کرتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کے لیے کھانے کے لیے صرف حمیم ہے، گرم کھولتا ہوا پانی ہے پینے کے لیے، ولا طعام الا من غسلین، کھانے کے لیے صرف غسلین ہے، لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو صرف گنہگار جہنم کے لوگ کھائیں گے۔ میرے محترم دوستو، اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھٹلانا چاہے گا، جہنمی فاسق انسان اللہ کے سامنے جا کر کہے گا الہ العالمین، جو تیرے پاس ریکارڈ ہے وہ جھوٹا ہے، میں نے دنیا میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، میں دنیا میں اچھا انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُونَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، ان کے کان اس کے خلاف گواہی دیں گے، شہد علیہم سمعہم ابصارہم، ان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دے گی، وجلودہم بما كانوا يعملون، ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دے گی، وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، انسان اپنی چمڑیوں سے اپنے اعضاء سے کہے گا لم شہدتم علینا، تم تو اپنے تھے، تم نے کیوں دھوکہ دیا، کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ انسان کے اعضاء کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، جس نے ہر چیز کو بات کرنے کا موقع دیا۔ اللہ اکبر، انسان جھٹلانا چاہے گا، اللہ کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ہم سے بات کریں گے، ہمارے سامنے گواہی دیں گے انسان کے ہاتھ، انسان کے پیر، انسان کے کان، انسان کی جلد، انسان کی آنکھ۔ اللہ اکبر، جس آدمی کے ساتھ جا کر کے فلمیں دیکھا کرتا تھا، جس کانوں سے اجنبی لڑکیوں کو دیکھا کرتا تھا، جس کانوں سے اجنبی لڑکیوں کی باتیں سنا کرتا تھا، جس آنکھ سے اجنبی لڑکی کو دیکھا کرتا تھا، وہ سارے جسم، وہ سارے اعضاء اللہ کے سامنے اس انسان کے خلاف گواہ بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جس کے ساتھ جس ٹائم پر، جس وقت پر، جس لمحے میں، جہاں جا کر لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے جس کمر میں بند تھا، وہاں پر سارا ریکارڈ موجود ہوگا۔ کرامن کاتبین، لکھنے والے بزرگ فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، چھپ نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے، تنہائی میں گناہ کا کام کرو، لوگوں کے سامنے گناہ کا کام کرو، سارا ریکارڈ ہے، ایسا ریکارڈ ہے جو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جس دن نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا اے نبی آپ دیکھیں گے مجرموں کو فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ڈر رہے ہوں گے. مجرم گنہگار ڈر رہے ہوں گے. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا مجرم کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری بربادی ہائے ہماری بربادی. ما لہذا الکتاب اس کتاب کو اس رزلٹ کو اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها نہ تو اس نے چھوٹے گناہوں کو چھوڑا ہے نہ تو بڑے گناہوں کو چھوڑا ہے. جہاں جہاں پر بھی جس وقت بھی جس کے ساتھ بھی جس ٹائم پر بھی اسلامی پر بھی آپ نے گناہ کا کام کیا ہے سارا ریکارڈ ہے. اللہ اکبر. چھوٹا گناہ ہے ریکارڈ ہے, بڑا گناہ ہے ریکارڈ ہے. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها نہ تو اس نامہ اعمال نے چھوٹے گناہوں کو چھوڑا ہے نہ تو بڑے گناہوں کو چھوڑا ہے. گن گن کر کے رکھا ہے. الا احصاها شمار کر کر کے رکھا ہے, گن کر کے رکھا ہے. سارا ریکارڈ موجود ہے. کہاں جا کر کے کس کے گھر میں کہاں جا کر کے کس کے ساتھ کہاں جا کر کے کس کے حق کو مارا تھا کس کے حق کو ڈبویا تھا فلاں کے ساتھ زنا کیا تھا سارا ریکارڈ موجود ہے. انسان جھٹلانا چاہے گا بات نہیں بن پائے گی. انسان جھٹلانا چاہے گا انسان کے اعضاء اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. انسان کہے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جو کچھ ہم نے دنیا میں گناہ کا کام کیے سارے گناہ اللہ نے ہمارے سامنے کر دیا. اللہ اکبر. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا آپ کا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے. میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. جب انسان جھوٹ بولنا چاہے گا جب انسان جھوٹ بولے گا اللہ کا فرمان یہ ہے ہم آج کے دن انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے تالا لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انسان کے ہاتھ انسان کے پیر ہم سے گواہی دیں گے ہم سے باتیں کریں گے. میرے محترم دوستو اور آگے بڑھتے ہیں. جنہوں نے دنیا کے اندر دوستی کفار سے کی تھی, کفار سے دوستی دعوتی لحاظ سے کچھ حد تک کاروباری لحاظ سے کچھ حد تک جائز ہے, مگر جو دلی لگاؤ ہے دلی ہمدردی جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے ہونا ہے. آج ہمارے پاس کیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان کمزور ہیں حقیر ہیں غریب ہیں ہم کافروں سے دوستی کریں گے. نہیں میرے محترم دوستو دعوتی لحاظ سے آپ کا یہ نیت ہے صحیح بات ہے کچھ حد تک کاروبار ہے صحیح بات ہے مگر جو ہمدردی دلی ہمدردی ہے دلی محبت ہے وہ مسلمانوں سے ہونا چاہیے ورنہ قیامت کی طرح پچھتائیں گے. وہ آدمی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے میری بربادی کاش میں دنیا میں فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا. میرے محترم دوستوں باتیں بہت ساری ہیں وقت ناکافی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان باتوں کا تذکرہ کیا جو جس وقت قیامت کے دن چند لوگ ہوں گے جو آرزویں کریں گے. جو لوگ دنیا میں کافر تھے اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے تھے رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے تھے. مختصر میں نے بیان کیا. پہلی بات یہ تھی دنیا کے اندر جو اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے تھے وہ لوگ پچھتائیں گے, رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے تھے وہ لوگ پچھتائیں گے. وہ لوگ کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے رسول کی اطاعت کر لیتے. اور جو لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے راستے کو اپنایا تھا وہ لوگ بھی پچھتائیں گے. وہ لوگ کہیں گے اے کاش ہم اللہ کے نبی کے راستے کو اپنا لیتے تو ہم کامیاب ہوتے. اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر نیک اعمال نہیں کیے وہ لوگ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی اے کاش ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لیتے. اور وہ لوگ جن کو ان کا رزلٹ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ لوگ پچھتائیں گے اے کاش موت ہی ہمارا فیصلہ کر دیتے ہمیں نامہ اعمال نہ ملتا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا لیتنی قدمت لحیاتی یا لیتنی کنت ترابا. آدمی کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا میرے متعلق کچھ سوالات نہ ہوتے جوابات نہ ہوتے. میرے محترم دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ حق بولنے والا حق سننے والا اور حق پر عمل کرنے والا بنا. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويغفر لكم ولذكر الله تعالى أولى وعز وجل وأتم وأهم وأقدر.